عالم صاحب نے کہا کہ اب ایک بوتل یا گلاس میں صاف پانی بھر کے لاؤ۔ بابا جلدی ہی ایک بوتل کو کھنگال کر اس میں پانی بھرا اور عالم صاحب کو دے دیا۔ پھر عالم صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور تلاوت کے بعد منہ میں ہی کچھ کلمات پڑھ کر بوتل والے پانی کے اندر پھونک دی اور بوتل سے کچھ پانی اپنے ہاتھ میں لے کر باری باری ہم سب پر چھڑکا اور ساتھ ساتھ کچھ منہ میں پڑتے رہے۔ اس کے بعد وہ بوتل والا پانی بالٹی والے پانی میں ڈال دیا اور اس کے بعد عالم صاحب نے بالٹی کے اندر اپنا دایاں ہاتھ ڈال کر مٹھی میں کچھ پانی لیا اور وہ اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا اور جہاں جہاں زخم تھے وہاں چھڑک دیا۔ چلو دوستوں، اب ان شیطانی چیزوں کو جہنم واصل کرنے کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا، ریاض صاحب آپ یہ بالٹی اٹھا لیں اور میرے ساتھ نیچے چلیں۔ سنتے ہی بابا نے ایک بار ہم سب کی طرف دیکھا اور بالٹی اٹھا کر عالم صاحب کے ساتھ بیسمنٹ کی طرف چلنے لگے۔ یہ دیکھتے ہوئے فوراً میرے بڑے بھائی نے آواز دی، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ اب جو بھی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، اب اللہ کے فضل سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سنتے ہی میرا دوسرا بھائی بھی بابا کے پیچھے چلنے لگا تو باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور ہم سب نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عالم صاحب اور بابا تھے، اس کے بعد ہم سب لوگ تھے، پر ہم لوگ ابھی بھی ڈر رہے تھے۔ لیکن عالم صاحب نے دوبارہ کہا کہ کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے بولا، آپ یہ بالٹی کا پانی بیسمنٹ کے پہلے دائیں کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اب پانی دائیں سائیڈ پر ہی اگلے والے کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے پھر ایسا ہی کیا۔ پھر عالم صاحب نے کہا کہ اب بائیں طرف جو کونا ہے ادھر جا کر چھڑکیں، اور بابا نے ایک بار پھر سے ایسا ہی کیا۔ اب ایک عجیب سی خاموشی تھی خانے میں اور ہر طرف ہلکا ہلکا سا دھواں سا نظر آ رہا تھا، اور عالم صاحب مسلسل منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں چلتے جا رہے تھے۔ اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اتنا اندھیرا ہونے کے باوجود ہم سب لوگ ایک دوسرے کو صاف صاف دیکھ سکتے تھے۔ اتنے میں عالم صاحب نے بابا سے کہا، اب میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آخری کونا بچا ہے، اور اب ہو سکتا ہے وہ شیطانی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی نے بھی ان سے ڈر کر باہر نہیں بھاگنا، کیونکہ اب وہ ساری چیزیں ان سیڑھیوں کی طرف کھڑی ہیں جہاں سے ہم نیچے اترے ہیں، اور اب وہ ہمیں آخری کونے میں جانے سے روکیں گی۔ پر میں آپ سے پھر کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ چیزیں اب باہر نہیں جا سکتی کیونکہ باہر ابھی روشنی ہے اور ان کو روشنی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اب وہ ان تینوں جگہوں پر جا سکتی ہیں جہاں جہاں ہم پانی چھڑک چکے ہیں۔ اب بس ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ ان کو ختم کر کے ہی اب ہم باہر جا سکتے ہیں۔ عالم صاحب کی اس بات کے بعد میں اور میرے بھائی اور الیکٹریشین اور صفائی والے اب تھوڑا ڈرنے لگے تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور ہمیں کوئی شیطانی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر عالم صاحب نے بابا سے کہا، آپ کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نے ہمت کر کے جلدی سے پانی چھڑک دینا ہے کونے میں، پھر چاہے کوئی آپ کا ہاتھ ہی کیوں نہ پکڑ لے، اور ایک ہاتھ پکڑ لے یا تو آپ نے دوسرے ہاتھ سے چھڑک دینا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کو اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگے تو سمجھ لینا اب وہ چیز بالکل آپ کے ساتھ ہی کھڑی ہے اور وہ آپ کو چھو رہی ہے، بس آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے آج بھی ڈر رہا ہوں کہ جیسے ہی بابا چوتھے کونے کی طرف بڑھے، ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی، اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی، اور آواز کے ختم ہوتے ہی ایک بہت ہی بھیانک اور منحوس سی عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا منہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس سے بہت ہی بری طرح کی بدبو آ رہی تھی، جیسے کوئی کتا مر جائے اور اس کے سڑے ہوئے گوشت سے جو بدبو آئے ویسی بدبو اس منحوس سے آ رہی تھی۔ اس کے ناخن لمبے اور گندے تھے اور پاؤں کے پنجے نہیں تھے، بلکہ پنجوں کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں۔ جب اس منحوس نے ہم سب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈیلے نہیں تھے، پوری آنکھیں سفید تھیں۔ پھر اس نے پھر سے ایک خوفناک چیخ نکالی تو عالم صاحب نے ہم لوگوں کو کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، تم لوگوں
کو بس اس کی آنکھوں میں مت دیکھو۔ اتنے میں بابا بولے حضرت کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو عالم صاحب نے جلدی سے بالٹی سے پانی لے کر بابا کے اوپر چھڑکا، اور بابا نے کہا کہ وہ پانی چھڑکنے لگے ہیں تو یہ منحوس عورت بابا کی طرف بڑھی۔ اتنے میں بابا نے آخری کونے میں پانی چھڑک دیا اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی، اور ایک عجیب قسم کی چیخ پکار شروع ہو گئی، جسے 2-3 لوگ اکٹھے آگ میں جل رہے ہوں، کیونکہ آواز ایسی سنائی دے رہی تھی کہ جیسے عورت، مرد اور کوئی بچہ تینوں ایک ساتھ چیخ رہے ہیں۔ اور اچانک عجیب سا دھواں سا بنا اور ختم ہو گیا، اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایسا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عالم صاحب نے کہا چلو اب جلدی سے یہاں صفائی کرواؤ۔ تو ہم سب صفائی کرنے لگے اور عالم صاحب ایک کونے میں کھڑے رہے۔ بہت دیر کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا اور تہخانہ بالکل صاف ہو گیا، اور ساتھ ہی الیکٹریشین نے اپنا کام شروع کر دیا اور اسے بہت ہی جلدی سے 4 بلب لگا کر جلا دیا۔ حالانکہ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، پر عالم صاحب کے علاوہ تقریباً سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ صفائی والے اپنے پیسے لے کر چلے گئے، اور پھر عالم صاحب نے تہخانے میں ہم سب لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد بابا سے بولا کہ 40 دن تک اس جگہ پر لائٹیں بند نہ کرنا، اور 40 دن تک دن میں ایک بار ادھر نماز لازمی پڑھنی ہے، اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو بابا نے بولا جی حضرت، میں روز یہاں آ کر نماز ادا کیا کروں گا۔ عالم صاحب بولے اس سے یہ ہوگا کہ اب کوئی اور شیطانی چیزیں کبھی یہاں نہیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ہم پرانے گھر واپس گئے، اور پھر بابا نے امی کو سب کچھ بتایا تو امی حیران رہ گئیں۔ پھر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم سب نئے گھر میں آنے جانے لگ گئے، اور بابا روز تہخانے میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور کچھ مہینوں بعد اس علاقے میں سوئی گیس بھی آ گئی، اور ہمارا سوئی گیس کا میٹر لگنے کے 3 مہینے بعد ہم سب ادھر پکے شفٹ ہو گئے، اور پھر ہم نے فوراً قاسم بھائی کی شادی کرا دی، اور پھر 1 سال بعد قاسم بھائی کے گھر بیٹا ہوا، اور کچھ سال کے بعد عاصم بھائی کی بھی شادی ہو گئی، اور قاسم بھائی اور عاصم بھائی کے گھر اللہ نے پیاری پیاری سی اولادیں بھی دیں۔ پھر اس واقعے کے کافی سال بعد میری بھی شادی ہو گئی، اور میری شادی 1 سال بعد اللہ نے مجھے بہت ہی پیارا سا بیٹا عطا کیا، اور پھر اس کے 2 سال بعد بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میں خود بھی ایک بابا ہوں، پر میں اپنے بابا کو بہت مس کرتا ہوں، اور آج اسی تہخانہ کو ہم نے اپنا اسٹور روم بنایا ہوا ہے، اور کبھی کبھی ہم لوگوں کے بچے تہخانے کو چھپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جلدی ان کو واپس بلا لیتے ہیں، کیونکہ برائی جلدی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ پر تہخانے والا واقعہ ختم۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹس کریں، بتائیں۔ اللہ حافظ۔ واقعے کے بعد بھی بہت کچھ ہوا جو کہ میں اپنی مختلف سٹوریز میں بیان کر چکی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آمین۔